ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، یقین ہے کینیا کی پولیس صحافی ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ کہتے ہیں کینیا پولیس کے 4 میں سے ایک آفیسر کو پاکستانی تحقیقات کاروں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ جس آفیسر کو پیش نہیں کیا گیا وہ ارشد شریف پر گولیاں چلانے والوں میں شامل تھا۔ کینیا پولیس کے 3 شوٹر سے پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے پوچھ گچھ کی ہے۔ 3 اہلکاروں کے بیانات میں گھمبیر نوعیت کا تضاد تھا، بلکہ غیر منطقی بھی تھے۔ تینوں شوٹرز نے وہی موقف دہرایا جو کینیا کی پولیس میڈیا میں بیان کر چکی تھی۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے محسن حسن بٹ نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا اس شوٹر تک رسائی نہیں دی گئی جس کا ہاتھ 2 ہفتے قبل زخمی ہو گیا تھا۔ شوٹر تک رسائی نہ دینا عجیب بات ہے۔ اس آفیسر کا بیان بہت اہم ہے۔ اگلا قدم ارشد شریف کی ہلاکت کے مقدمے کا پاکستان میں اندراج ہے۔ مقدمے کا اندراج اس وقت ہوگا جب وفاقی حکومت اس کے احکامات جاری کرے گی۔ کینیا کی پولیس عالمی قوانین کے مطابق صحافی کے شفقانہ قتل کی تحقیقات میں تعاون کی پابند ہے۔ ارشد شریف کی شہادت، ARY نیوز کی ٹیم حقائق کی تلاش میں کینیا پہنچ گئی۔ ارشد شریف کی گاڑی کس طرف سے آئی، فائرنگ کہاں سے کی گئی؟ اینکر پرسن اقرار الحسن نے ارشد شریف کی جائے شہادت کا جائزہ لیا۔ اس وقت موجود ہوں ارشد شریف کی جائے شہادت پر۔ میرے عقب میں وہ مقام ہے جہاں ارشد شریف کو سچ کہنے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب حاصل کرنے کے لیے ARY نیوز کی ٹیم یہاں پہنچی ہے۔ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے وہ جگہ موجود تھی جہاں ارشد شریف نے اپنا آخری ڈنر کیا۔ یہ اموڈمپ کے نام سے ایک ریزورٹ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اس کیمپ سے یہاں آتا ہے، جو شوٹنگ رینج بھی ہے، وہاں لاجز بھی ہیں، وہاں کھانے پینے کا اہتمام بھی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں جانب اس سڑک کے پولیس کے اہلکار، GSU کے اہلکار پہلے سے پوزیشنز لیے ہوئے موجود تھے، اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں کہا گیا، ایک غلط بیانی کی گئی کہ یہاں پہ پتھر لگا کر سڑک کو بلاک کیا گیا تھا، اور اس بلاکیج کو پار کرنے کی پاداش میں ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ گاڑی اس سمت سے آتی ہے، اس ڈائریکشن میں نیروبی کی جانب آگے بڑھتی ہے۔ ایک گولی لیفٹ سائڈ سے ان کے سر میں لگتی ہے اور ایک گولی رائٹ سائڈ سے ان کی بیک سائڈ سے ہوتی ہوئی ان کے لنگز کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ سو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں جانب اہلکار پوزیشنز لیے ہوئے تھے اور دونوں جانب سے کم 2 جانب سے ان پر فائرنگ کی گئی۔ بہت ہی بیابان، ایک بہت خوفناک راستہ کہ جہاں پر آتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ انسان یہاں رات کے اس پہر جس پہر ارشد شریف پر گولیاں برسائی گئیں یہاں کیوں آئے گا؟ کیا انہیں کسی خبر کے لالچ میں یہاں لایا گیا تھا؟ کیا کسی شخصیت سے ملوانے کے بہانے ان کو یہاں پر لایا گیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی جو ارشد شریف جیسے زیرک انسان کو جان کا خوف ہونے کے باوجود ایسے بیابان علاقے میں لے کر آئی؟ یہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کی ARY نیوز کی ٹیم کوشش کرے گی۔ یہاں سے 30 کلومیٹر دور ایک دوسرا راستہ میرے سامنے موجود پہاڑوں کی دوسری جانب سے نکلتا ہے جو کہ نیروبی کی جانب جاتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس رستے کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ سو بہت سارے سوالات ہیں جو یہاں آ کر سمجھنے کی ضرورت تھی۔ یہاں کی اتھارٹیز تحقیقات میں یا ثبوت اکٹھے کرنے میں کتنی دلچسپی رکھتی ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ گولیوں کے خول اب بھی یہاں پر موجود ہے۔ 3 خول ارشد شریف کی جائے شہادت سے ARY نیوز کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں جو کہ کینین اتھارٹیز حاصل نہیں کر سکیں۔ میں پھر کہوں گا یہ اہم ترین ثبوت ہیں جن کو میچ کیا جا سکتا ہے ان ویپنز سے، کہ آیا یہ گولیاں انہی ویپنز سے فائر ہوئیں جو GSU کے اہلکار جن کے خلاف شاید کارروائی ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ اگر اتھارٹیز ان ثبوتوں کو اکٹھا کرنے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتی تو یقین جانیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کینین اتھارٹیز ارشد شریف کی شہادت کی وجہ جاننے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ بہرحال ہم اپنا فرض پورا کریں گے۔ گولیوں کے یہ تینوں خول ہم IPOA جو کہ انویسٹیگیشن آف پولیس اتھارٹی ہے، ہم اس کے حوالے کریں گے، ان کے افسران کے حوالے کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر حکومت کی ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر خالد مسعود کی گمراہ کن غلط بیانی۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا ارشد کی فیملی رابطہ کرتی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دیتے۔ شہید کی فیملی گزشتہ روز اسپتال گئی تو رپورٹ دینے سے مکر گئے۔ صحافی ارشد شریف پر انسانیت سوز تشدد کی تصاویر، رپورٹس کے بعد PFUJ کا قتل کیس میں باضابطہ فریق بننے کا فیصلہ۔ تنظیم کے وفد کی ارشد کی والدہ، اہلیہ اور بچوں سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے اعلامیے کے مطابق ارشد شریف کی فیملی سے تفصیلی ملاقات کے بعد کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کے سربراہ صدر افضل بٹ ہوں گے۔ ممبران میں ارشد انصاری، لالا اسد پٹھان، عابد عباسی اور انور رضا شامل ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر جھنگ میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ شاباش تھوڑا سا اور پیچھے، شاباش۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں محبوب سلطان صاحب، امیر سلطان صاحب، رانا شہباز اور تمام لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آج کے دن کا آغاز کیا ہے سلطان باہو، حضرت سلطان باہو کے دربار سے، دعا سے، اور ان کے دربار میں جب میں کھڑا ہوا دعا کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ دھرتی کتنے خوبصورت عقیدوں کی دھرتی ہے۔ یہاں پر جو اولیاء اللہ گزرے، جو دین کا پیغام اس ملک میں لے کے آئے، انہوں نے ہمیں کیا درس سکھایا، ہمارے آباء و اجداد کو کیا درس سکھایا؟ پیار کا، محبت کا، احترام کا، عزت کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی برابری کا۔ صرف قیامت کے دن جو دیکھا جائے گا وہ آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون سی وردی پہنتے تھے، یا کس عدالت میں بیٹھتے تھے، یا کس سیاسی منصب پہ بیٹھتے تھے۔ یہ جو پچھلے 7 ماہ سے ہم ملک کے اندر دیکھ رہے، یہ نہ صرف ہمارے آج کل کے جو دنیا میں ایک آئینی دستور کا ملک چلانے کا سلسلہ نکلا ہوا ہے، ایک جو ہے، نہ کوئی عمر کا لحاظ اور رشتہ بچا ہے۔ 75 سال کا سینیٹر بھی جو ہے وہ ایک برہنہ غنڈہ گردی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ایک منظم غنڈہ گردی کے زد میں آئے ہوئے ہیں۔ عورتوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو، ایک تقدس والے رشتے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ کس جگہ پاکستان کو لے کر چلے آئے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ جس دھرتی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس عظیم انسان کے دربار پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے اور یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آخرکار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ صرف شرط اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی بغیر کچھ مانگے ہوئے آپ کو دیتا نہیں ہے، اس لیے کہا ہے کہ نیک اعمال کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو آپ کی خواہش ہے تو محنت کرنا، قربانی دینا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن ہم نے محنت کرنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ ہم نے دکھانا ہے ہم نے دکھانا ہے کہ صرف ہم زبان سے نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم دل سے یقین رکھتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے بے خوف ہو کر جو عظیم تحریک لے کر آپ نکلے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں آپ نکلے، یہ اکیلا عمران خان نہیں نکلا، بلکہ یہ وہ عظیم تحریک ہے جس کی ابتدا 9 اپریل کو کپتان نے کی، جس دن ساری قوم کے سامنے 3 سال 8 مہینے وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری اور ایک پین لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں
उस मर्द और की मोहब्बत पैदा की, और 10 अप्रैल को हमने देखा बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी सियासी पार्टी की कॉल के जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम निकले, उसी दिन नजर आ गया था कि ये पाकिस्तान अब पिछले 75 साल वाला पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जहां पाकिस्तान की अवाम के फैसले बंद कमरों के अंदर डीलों की बुनियाद पर जमीरों की मंडी लगाकर ताकत का लेन देन कर कर किए जाएंगे। ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जहां के फैसले लंदन और अमेरिका में किए जाएंगे। ये इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिसके फैसले कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और शोरकोट और जंग में किए जाएंगे। हम नहीं मानते, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं यकीन रखता हूं इस बात पे, इसीलिए जब खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ, मुनज़्ज़म साजिश के तहत कातिलाना हमला किया गया, उनको गोली लगी हुई थी, अस्पताल ले जा रहे थे उनको, तो उस वक्त भी मैंने ट्वीट किया था कि मुझे यकीन है, ये मेरे दिल का यकीन है कि अल्लाह ताला ने अभी हमारे कप्तान से और बहुत बड़े बड़े काम लेने हैं। और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से 4 मुलाकातें, मुल्क के अहम मामलात पर तफसीली मुशावरत। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ वतन वापसी भी मौखर कर दी गई। आज वापसी का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होगी। 30 नवंबर के बाद 13 पार्टियां तितर बितर हो जाएंगी। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, 15 दिन अहम हैं, इसलिए मैं 30 नवंबर तक टीवी नहीं ट्विटर पर चला गया हूं। एहतसाब, हिसाब, इंतखाब होकर रहेगा। गरीब को न पैनाडोल मिल रही है, न इंसुलिन दस्तयाब है। मफरूर मुल्जिम लंदन में बैठे अहम फैसलों के नाम पर कौम का मजाक उड़ा रही हैं। लंदन में इस्तिखारा की मीटिंग 7 रोजा चिल्ले में बदल गई। वज़रा दफ्तर नहीं जा रही, हुकूमत ठप हो गई। तैनाती पसंद नापसंद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर होगी। पाकिस्तान का नौजवान गूंगा बहरा नहीं रहा। शेख रशीद कह रहे हैं, रावलपिंडी पहुंचने पर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल करूंगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।